نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم جو کچھ اتارتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے وہ شفا ہے اور وہ رحمت ہے۔ ناظرین گرامی، صحف سماویہ کا تعارف۔ صحف سماویہ صحیفے کی جمع ہے صحف، سماویہ یعنی آسمانی، آسمانی کتابوں کا تعارف۔ یہ آسمانی کتابوں کا تعارف ناظرین اس لیے ضروری ہے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا، اس پر جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں پہ جو کتابیں نازل کرتا رہا سیدنا جبرائیل کے ذریعے اور صحیفے نازل کرتا رہا، اس میں قرآن کریم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور کیوں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے اب تک محفوظ ہے۔ میں عرض کروں، اگر کسی تحریر میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھ دیا جائے تو اس کو تحریف کہتے ہیں، اور اگر اس کے اعراب بدل جائیں، ایک نقطے کی جگہ دوسرا نقطہ آ جائے، اس کو تصحیف کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم ان گزشتہ 1450 سال میں ہر قسم کی تحریف اور تصحیف سے مبرہ اور بالکل پاک ہے قرآن کریم۔ ناظرین گرامی، عرف عام میں تو ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ 4 ہی بڑی کتابیں ہیں زمانی ترتیب میں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری محبت ہے ایموٹیو لیول پہ، صرف جذباتی لیول پہ ہماری قرآن سے محبت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کو قرآن سمجھ بھی نہیں آتا، اور ہمیں قرآن کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم قرآن کی تاریخ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریویلڈ نالج ہے، اللہ نے جو مختلف کتابیں اور صحیفے آج تک اتارے جو ابھی تک ایکسٹینٹ یا ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کا بھی تعارف کروائیں گے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ہمارے بہت سارے سامعین اور ناظرین ایسے ہوں گے جو یہ 315 کا عدد آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ کتابوں کا نام تو بالعموم قرآن میں بار بار آیا، توریت کا، انجیل مقدس کا، زبور کا، قرآن کریم کا، اور صحیفوں کا بھی تذکرہ ہوا قرآن کریم میں۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اچھا، یہ جو ریویلڈ نالج کی تاریخ ہے، یہ کب سے ہمارے سامنے بہت اچھے انداز میں سامنے آئی؟ یہ 1946 سے لے کر 1956 تک بحر مردار کے کناروں پہ، یہ بحر مردار موجودہ اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک چھوٹا سا بحیرہ ہے جس کو بحر مردار، اور انگریزی میں اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اس کے کناروں پہ ایکسکیویشنز ہوئیں۔ ان ایکسکیویشنز میں ان 10-11 سالوں میں کوئی 950 کے قریب سکرولز ہمیں ملے۔ سکرول، اگر کسی کاغذ کو اس طرح گول گول لپیٹا جائے تو اس کو سکرول کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ جو 950 سکرول ہمارے ہاتھ میں آئے یا انسانوں کے ہاتھ میں آئے، یہ بہت قدیم تھے۔ یہ بالعموم قدیم یونانی زبان میں، فینیکی میں، آرامی میں، سریانی میں اور عبرانی زبان میں تھے۔ ان سے جو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تک جو قدیم ترین وحی ہم تک پہنچی ہے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی جانب منسوب کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی جانب جو وحی منسوب کی جاتی ہے
4-5 लाइनों पे मुश्तमल है। इदरीस अलैहिस्सलाम को इब्रानी जुबान में उखनूख कहा जाता है, तो उखनूख अलैहिस्सलाम की जानिब जो वही मंसूब है 4-5 लाइनों पे कि बड़ों का अदब करना चाहिए, बच्चों पे शफकत करनी चाहिए, डाका नहीं मारना चाहिए, किसी का माल नहीं लूटना चाहिए और लोगों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए और औरतों को अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करनी चाहिए। इसके बाद जो कदीम तरीन वही हम तक पहुंची है वो सैयदना नूह की जानिब मंसूब की जाती है। ये भी कोई किताबी सूरत में नहीं है। कहते हैं कि किसी जमाने में ये एक मुकम्मल सहीफा था या किताब थी, अब ये भी 4-5 लाइनों पे मुश्तमल है। सैयदना नूह की बाज़ाब्ता कोई अलग कौम या उनकी उम्मत तो नहीं है, लेकिन मौजूदा इराक के इलाका सुलेमानिया में एक छोटा सा मजहबी तबका चंद सौ अफराद पर मुश्तमल वो सादियात कहलाता है। उनका दावा है कि हमारे पास किसी जमाने में पूरा सहीफा या किताब मौजूद थी जो वक्त के साथ जाया हो गई, और ये सैयदना नूह की जानिब मंसूब की जाने वाली वही जो है ये भी चंद सतूर पर मुश्तमल है। नाज़रीन गिरामी, हम आइंदा इन मुख्तसर लेक्चर्स में अल्लाह की जानिब से भेजी जाने वाली तालीमात जो अब तक हम तक पहुंच चुकी हैं और जिस हालत में वो पहुंची हैं, हम उनका भी तारुफ करवाएंगे। ये तारुफ इसलिए भी जरूरी है कि हम कुरान के मकाम और मर्तबे का तयन कर सकें कि ये हम क्यों दावा करते हैं कि कुरान ही वाहिद किताब है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम फरमाई, ऐन उसी तरह यह किताब आज तक मौजूद है। शुक्रिया जी।